بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معمول کے مطابق میں داتا دربار میں آج اپنی والدہ کو لے کر آئی کہ میں نے ایک عورت کی چیخو پکار سنی۔ وہ عورت سسکیوں میں رو رہی تھی مگر اس کا وجود ہل رہا تھا۔ مجھے وہ جانی پہچانی لگی۔ میں نے دور سے دیکھا تو وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اس کا رونا آس پاس کے لوگوں کو بھی پریشان کر رہا تھا۔ تبھی میں اس کے پاس پہنچی۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک ننھے سے وجود کو اپنے سینے سے لگائے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کا رونا دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ میں نے پہلے بھی اس عورت کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ پھر میں نے اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ رونا دھونا بھول گئی تھی۔ میری نظریں اس سے چار ہوئیں تو ہم دونوں ہی حیران ہو گئے۔ وہ تو ڈاکٹر علینا تھی جسے میں 5 سال سے جانتی تھی اور میری بہت اچھی سہیلی بھی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ نقاب سے ڈھانپ لیا، اس بچے کو واپس بوڑھی عورت کے حوالے کیا اور وہاں سے تیز تیز قدم چلتی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، پوچھنا چاہتی تھی کہ ڈاکٹر علینا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں بھاگ رہی ہو؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ تم اس کے پاس بیٹھ کر رو کیوں رہی تھی؟ مگر اس نے مجھے اس بات کا موقع ہی نہیں دیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی دربار سے نکل گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں بس سوچتی رہ گئی۔ میری نظر اس بوڑھی عورت پر گئی۔ اس نے بچے کو جلدی سے لپیٹا، اس کے چہرے کو مکمل طور پر ڈھک دیا اور اسے لے کر اندر کی طرف چلی گئی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ کس کا بچہ تھا۔ ڈاکٹر علینا اس کے ساتھ ایسے بیٹھ کر کیوں رو رہی تھی جیسے اس کا اپنا بچہ ہو؟ بوڑھی عورت کے پیچھے ایک جوان لڑکی بھی بیٹھی تھی جو کہ اس کی بیٹی ہی معلوم ہوتی تھی۔ لڑکی میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے اسے مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ لڑکی یعنی جو ڈاکٹر تھی یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو اس بچے کی ماں ہے اور روزانہ اس سے ملنے کے لیے آتی ہے۔ یہ سن کر میرے تو جیسے حواسوں پر بجلیاں گر پڑیں۔ ڈاکٹر شازیہ کو اور وہ بے اولاد تھی۔ اس نے سب میں یہی مشہور کر رکھا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اسی وجہ سے اس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے، ورنہ اس میں تو کسی قسم کی کوئی کمی یا خامی نہیں تھی، نقص بھی کوئی نہیں تھا۔ مگر ڈاکٹر شازیہ کی وجہ سے سب لوگ حیران ہوتے تھے کہ ڈاکٹر علینا خود ماہر امراض ہو کر بھی کیسے بے اولاد ہے، اور آج جب مجھے پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر علینا کی اولاد بھی ہے تو حیرت اس بات پر ہونے لگی کہ اولاد کے لیے ہر کوئی ہی ترستا ہے، تو پھر اس نے اپنی اولاد کو دنیا سے خفیہ چھپا کر کیوں رکھا ہوا تھا؟ آخر اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی، ورنہ ڈاکٹر علینا جیسی خاندانی عورت کیسے ایسا کر سکتی تھی کہ وہ اپنے بچے کو ایک دربار پر چھوڑ کر چلی گئی اور اس سے اب روز ملنے کے لیے آتی ہے۔ مجھے ان لڑکیوں پر بھی شک ہو رہا تھا کہ کہیں یہ جھوٹ نہ بول رہی ہوں، مگر اتنے میں میری امی نے آواز دے دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی۔ یہ بات میں نے فٹافٹ اماں کو بھی بتا دی، کہا کہ میری ڈاکٹر علینا سے ابھی ابھی ملاقات ہوئی، مگر اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ امی بھی سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ بولیں کہ بیٹی مجھے تو لگتا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ ایسی باتیں کرتی ہے کہ مجھے اندازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھو میرا تجربہ ہے، میں نے ایک زندگی گزاری ہے، مجھے کئی بار لگا کہ ڈاکٹر علینا 1-2 بچوں کی ماں بن چکی ہے، مگر اس نے کبھی یہ بات ظاہر نہیں ہونے دی۔ اس بات کی وجہ تو مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، کیا پتہ اس کے بچے میں کوئی نقص ہو یا پھر اس کے بچے کا باپ۔ نہیں اماں، خدا کے لیے ایسی باتیں تو نہ کریں۔ ڈاکٹر علیزہ بہت کردار والی لڑکی ہے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہو، ضرور کوئی اور وجہ ہوگی، ورنہ کون ماں اپنے بچے کو دربار پر چھوڑتی ہے؟ باپ جو بھی ہو، ماں تو بچے کی وہی ہوتی ہے اور وہ اس سے محبت بھی کرتی ہے، تو کوئی اور وجہ ہوگی۔ چلیں ہم گھر چلتے ہیں، گھر چل کر بہت سارے کام بھی کرنے ہیں، یوں تو مجھے ڈاکٹر علینا کی یہ بات بری بھی لگی تھی، مگر ظاہر ہے یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا تو میں خاموش ہو گئی۔ اماں نے بھی مجھے کہا کہ بیٹی اب تم ڈاکٹر علینا کے معاملے سے بالکل دور رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم اس سے باتیں کرتی رہو اور اسے بات یہ بری لگ جائے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی ذاتی وجہ ہو کہ وہ اپنے بچے کو دنیا کے سامنے نہ لانا چاہتی ہو۔ میں نے کہا ماں میں ڈاکٹر علینا کے پاس ضرور جاؤں گی، اس سے پوچھوں گی کہ کیا داتا دربار میں نے اسے ہی دیکھا تھا، یہ نہ ہو کہ میں نے کسی اور کو دیکھا ہو۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ وہ ڈاکٹر علینا ہی تھی، لیکن بعض اوقات ہماری آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا، اسی لیے اگلے دن میں اس کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھ سے بڑے پرتپاک انداز میں ملی۔ میں نے دیکھا تو اس نے کل والی شال اوڑھ رکھی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ نظریں چرانے لگی۔ تب میں نے اس سے سوال کر ڈالا، علینا کیا تم کل داتا دربار گئی تھی؟
میری بات سن کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ نہیں تو میں نے کیا کرنا ہے داتا دربار کو، تم تو جانتی ہو کہ مجھے داتا دربار جیسی جگہوں پر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں تو بہت کھلے دل کی عورت ہوں، زیادہ سے زیادہ مجھے گھومنا پھرنا پسند ہے، اور یہی گھومنا پھرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ مجھے تو بچوں میں بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں، ورنہ آج تک اللہ تعالیٰ تو مجھے اولاد کی نعمت سے نواز ہی دیتے۔ ڈاکٹر صاحبہ کی یہ بات سن کر میرا ذہن پھر سے اسی بچے کی طرف گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے پاس کیوں آئی ہوں؟ میں نے اسے یہ بات کہہ کر اس کے تجسس کو جگانا چاہا۔ نہیں تو ملنے آئی ہوگی مجھ سے زیادہ، اور ہے ہی کیا میرے پاس؟ تب میں نے ڈاکٹر علینا کو مزار والی بات بتائی، کہا کہ میں نے کل تمہیں وہاں دیکھا تھا، مجھے اس عورت پر بالکل تمہارا گمان ہوا۔ یہ سن کر اس نے نفی میں جواب دیا، بولی کہ میں تو ایسی جگہوں پر نہیں جاتی، میں تمہیں بتا چکی ہوں، پتہ نہیں بار بار تم ضد کیوں کر رہی ہو۔ ڈاکٹر علینا کا غصہ بتا رہا تھا کہ اسے میری یہ بات بری لگ رہی ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں نے اس سے مزید کوئی سوالات نہیں کیے۔ میری اگلی منزل تو داتا دربار ہی سے دے کر ساری باتیں اگلوا لوں۔ میں وہاں سے نکلی تو میری اگلی منزل داتا دربار ہی تھا، کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے اس معاملے میں دلچسپی ہو رہی تھی۔ داتا دربار پہنچ کر میں نے اس عورت کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تبھی بھیڑ میں مجھے اس کی بیٹی نظر آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری ماں سے ملنا ہے۔ بولی کہ ہاں، اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ اندر جائیے، وہ سامنے صحن میں بیٹھی ہوں گی۔ تب میں نے اس بچی سے بھی کچھ معلومات نکلوانا چاہی۔ کیا تمہاری امی کے پاس کوئی بچہ ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کو وہی بتائیں گی، آپ ان سے جا کر پوچھ لیں۔ لڑکی کا رویہ بڑا لیے دیے رہنے والا تھا، حالانکہ مزار پر رہنے والے لوگ عموماً ہر بات دل کی زبان پر لے آتے ہیں، مگر لڑکی کافی چپ سی تھی۔ بہرحال میں اندر آ گئی۔ صحن میں ہی مجھے اس عورت کی جھلک دیکھنے کو مل گئی جو کہ میں نے اس دن دیکھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ادھر ادھر چھپنے لگی۔ میں نے اسے جا لیا۔ آنٹی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ بیٹا، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میں بہت مصروف ہوں، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے شک سا ہوا تھا۔ آج سے پہلے تو مزار پر کسی نے مجھ سے ایسا رویہ نہیں رکھا۔ 2-3 سال سے میں اپنی والدہ کو یہاں لے کر آ رہی تھی۔ وہ اکثر دعائیں کرتی اور اپنے سکون کے لیے بھی دعا مانگتی تھیں۔ مجھے یہاں کے کم بیش ہر ایک شخص کی واقفیت تھی، میں سبھی کو جانتی تھی، سب کے رویوں کو اچھے سے پہچانتی تھی۔ اس عورت کو بھی میں پہلے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھ سے بدسلوکی نہیں کی، کوئی ٹھنڈا جواب نہیں دیا، ہمیشہ گرم جوشی کے ساتھ مجھے مسکرا کر دیکھتی۔ جب میں نے زیادہ زور دیا تو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹی، کیوں تم میری روزی پر لات مار رہی ہو؟ مجھے ڈاکٹر علینا ہر مہینے کے 20,000 روپے دیتی ہے کہ میں اس کے بچوں کی حفاظت کروں اور انہیں وقت پر کھانا کھلاؤں۔ کھانے کے پیسے وہ الگ سے دیتی ہے یا پھر کھانے کی چیزیں لا کر دے دیتی ہے۔ میں اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ اس کے ایک نہیں بلکہ 2 بچے ہیں اور دونوں ہی بیٹے ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن بس وہ انہیں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی۔ میں دربار پر ان کا خیال رکھتی ہوں۔ ڈاکٹر علیزہ بہت پریشان ہے اپنے بچوں کو لے کر۔ وہ آتی ہے اور انہیں سینے سے لگا کر خوب روتی ہے، کہتی ہے کہ کاش میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتی، مگر وہ ایسا نہیں کرتی، بس مجھے پیسے دے کر چلی جاتی ہے۔ اب اگر اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہوا ہے کہ میں اس کے بچوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، تو تم بھی میرے پیچھے مت پڑو۔ میں جانتی ہوں کہ تم ڈاکٹر علیزہ کو جانتی ہو۔ اس نے مجھے خاص کر تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اس لڑکی کو میرے بچوں کے بارے میں بھنک بھی نہ پڑھنے دینا، اور کبھی اگر یہ میرے ہوتے آ جائے تو اس سے چھپ جانا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے کسی بھی جاننے والے کو میرے بچوں کے بارے میں پتہ چلے۔ اس عورت کی بات سن کر مجھ پر مزید حیرت طاری ہو گئی۔ تم فکر نہیں کرو نبیلہ، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، پر کیا تم مجھے ڈاکٹر علیزہ کے بچے دکھا سکتی ہو؟ میں نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، تو اس نے میری طرف دیکھا۔ دیکھو، میں تم سے بنتی کرتی ہوں، خدا کے لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اگر ڈاکٹر علیزہ کو پتہ چل گیا کہ اس کے بچوں کا راز فاش ہو گیا ہے، اور کم از کم تمہیں پتہ چل گیا ہے، تو وہ مجھ سے یہ پیسے چھین لے گی، ذمہ داری کسی اور کی لگا دے گی۔ تمہیں کیا ملے گا بیٹی؟ میرا گھر اجاڑ کر مجھے اچھے خاصے پیسے مل رہے ہیں، انہی پیسوں سے میرا گھر چلتا ہے۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں مزار پر بھیک مانگتی رہوں؟ اس عورت کی منت سن کر میں خاموش ہو گئی تھی۔ نہیں نبیلہ، میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن دیکھو، تم مجھے اگر بتا بھی دو گی تو میں کون سے جا کر اسے بتا دوں گی؟ تم نے باقی باتیں بھی تو مجھے کہہ ہی دی ہیں، اب وہ بچے بھی دکھا دو جو کہ ڈاکٹر صاحبہ کے ہیں۔ میں نے یہ بات اسے کی تو وہ پریشان ہو گئی۔ دیکھو، تمہیں پتہ نہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں اس کے بچے سنبھالتی ہوں،
لیکن اب اگر معلوم پڑ ہی گیا ہے تو بیٹی اس بات کو راز رکھو، جو تم تک آیا وہ راز تمہاری وجہ سے آیا تھا۔ میں نے تم پر افشا نہیں کیا، تم نے مجھ سے پوچھ کر افشا نہیں کیا، تم نے مجھ سے پوچھ کر شروع کر دی، تفتیش کی، تب میں نے تمہارے سامنے ایک بات رکھ دی، لیکن میں مزید کچھ نہیں بتا سکتی۔ اب بھلے سے جا کر تم ڈاکٹر علیزہ کو خود کہہ دو۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ صحن میں ڈاکٹر علیزہ نمودار ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے پہچان لیا تھا، اب تو وہ اس بات سے مکر نہیں سکتی تھی۔ مجھے وہاں دیکھ کر وہ بھی ٹھٹک گئی، مجھے دیکھ کر غصے سے بولی، کیا بات ہے، تم کیوں مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہی ہو؟ نبیلہ سے کیوں میرے بارے میں سوال کر رہی ہو؟ مگر علیزہ، تم نے تو کہا تھا کہ تم مزار پر نہیں جاتی، تو پھر تمہارا کیا لینا دینا ہے مزار سے؟ میری بات سن کر وہ غصے میں آ گئی تھی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم کیا کر رہی ہو، بلا وجہ میرے پیچھے پڑ رہی ہو، جب میں تمہیں منع کر چکی ہوں کہ تم میرے بارے میں سوال جواب مت کیا کرو، تجسس مت رکھا کرو، تو پھر تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ عادت سے مجبور ہوں علیزہ، تم میری سہیلی ہو، تمہیں مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے بتاؤ تم نے اپنے بچے اس عورت کے پاس کیوں رکھے؟ مجھے بتاؤ تم نے اپنے بچے اس عورت کے پاس کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اگر تمہیں بچوں کو سنبھالنا ہی تھا تو تم مجھے کہہ دیتی، میں کسی عورت کا بندوبست کر دیتی۔ میں نے تمہیں روتے دیکھا تو یقین کرو مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں تمہیں ایسا روتا دیکھ سکوں، اسی لیے تمہارے پاس آ گئی۔ مجھے شوق نہیں ہے تمہاری زندگی میں دخل اندازی کرنے کا، لیکن میں تمہارے بچوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہی ہوں جو مزار پر پل رہے ہیں۔ آخر ایسا بھی کیا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو مزار پر ہی چھوڑ دیا؟ میری بات سن کر ڈاکٹر علیزہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور غصے سے بولی، میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تمہیں کتنی بار یہ بات بتاؤں، میں اپنے بچوں سے ملوں یا نہ ملوں یہ میرا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتانا چاہتی۔ تمہیں دوست سمجھتی ہوں مگر تم تک اپنے دکھ نہیں پہنچانا چاہتی۔ تم کیوں خواہ آ کر میری زندگی میں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ نبیلہ کو بھی تم نے تنگ کر رکھا ہوا ہے۔ نبیلہ بھروسے والی عورت ہے، اب اگر تم بار بار یہاں چکر لگاؤ گی میری زندگی سے دور رہو۔ نبیلہ اور ڈاکٹر علیزہ کی باتیں سن کر میرا تو دماغ کھول گیا تھا۔ میں تو اسے ہمدردی سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ اسے کسی کی ہمدردی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں غصے میں گھر آ گئی۔ یہ بات میں نے اپنی اماں کو بھی بتا دی۔ اماں کہنے لگیں کہ بیٹی غلطی تو سراسر تمہاری ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں تفصیل کسی کو نہ بتانا چاہتی ہو، تمہیں بھی خواہ اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اسے مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ خود ہی مانگ لے گی۔ اس طرح تم اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو گی تو اسے لگے گا کہ تم اسے بھیک دے رہی ہو، اور ایسی بھیک ہر کوئی لینا پسند نہیں کرتا۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بہت کھٹا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر علیزہ کی طرف سے تو مجھے اس رویے کی امید نہیں تھی، وہ تو ہمیشہ سے میری اچھی سہیلی رہی تھی، مگر اب شاید اس میں ڈاکٹر ہونے کا گھمنڈ آ گیا تھا، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھی۔ مجھے برا بھی لگا مگر میں چپ ہو گئی تھی۔ پر اگلے دن ایک ایسا اعلان ہوا جس نے ہم سب کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا، کیونکہ ایسا اعلان آج تک زندگی میں ہم نے نہیں سنا تھا۔ ڈاکٹر علیزہ کے بچوں کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، مگر مسجد میں ان کی موت کا اعلان ہوا تھا، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر علیزہ کا نام 2 بار بولا گیا تھا کہ ان کے 2 بیٹوں کی موت ہو گئی ہے اور نماز جنازہ ظہر کے وقت ادا کی جائے گی۔ یہ سب کے 10 بجے تھے جب یہ اعلان ہوا۔ میں فوراً سے اپنے کمرے سے باہر آئی۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ اعلان سنا؟ تو بولی کہ ہاں، میں نے تو یہ اعلان سن لیا ہے، مگر وہی تو میں سمجھ نہیں پا رہی کہ ڈاکٹر علیزہ کے تو بچے ہی نہیں تھے، پھر یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے اور اس اعلان کا مطلب کیا ہے؟ اماں، کیا آپ کو نہیں پتا کہ ڈاکٹر علیزہ کے بچے مر گئے ہیں؟ اس کے بیٹوں کے انتقال کی خبر آ رہی ہے اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا۔ میں اس کے گھر جا رہی ہوں، میں گھر سے نکل گئی۔ میرے دل میں بہت پچھتاوا تھا۔ ڈاکٹر علیزہ سے بحث کرنے کے بعد مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کر دی ہو یا اس کا دل دکھا دیا ہو۔ جلدی سے میں اس کے گھر پہنچی تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ کچھ رشتہ دار عورتیں دوسرے کمرے میں تھیں، ان کے چہروں پر بھی حیرت تھی۔ کہنے لگیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ ڈاکٹر علیزہ کا کوئی بچہ بھی ہے، آج ہی پتہ چلا ہے کہ اس کے بچے فوت ہو گئے ہیں، ہمیں اس نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ ڈاکٹر علیزہ کہاں ہیں؟ میں نے ان کی رشتہ دار عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک کمرے میں بند ہو گئی ہیں اور کسی سے بات چیت نہیں کر رہیں۔ مجھے ڈاکٹر علیزہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کے دل میں اپنے بچوں کے لیے اتنی محبت ہے۔
میں اس کے کمرے کے دروازے پر گئی، دروازہ بجایا تو اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے اس کے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بھی پریشان تھا، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر عجیب سی ندامت۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میری بات سن کر وہ بھی رونے لگے تھے۔ آپ جا کر ڈاکٹر علیزہ کو تو بلائیں، انہیں تسلی دیں، حوصلہ دیں۔ وہ کسی سے یہ بات نہیں شیئر کرتی تھیں، مگر آج جب کہ ہمارے بیٹے اس دنیا سے ہی چلے گئے ہیں تو وہ دکھ اور غم میں ہیں، انہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی بات ابھی بھی نہ بتائیں، لیکن آپ جا کر انہیں تسلی تو دیں۔ میں اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہوں، پہلے ہی ان کی ذہنی حالت خراب ہو چکی ہے، بچوں کی پریشانی نے انہیں مار ڈالا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جا کر انہیں تسلی دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر مجھے اور زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ علیزہ تو مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن ظاہر ہے ایسے لوگوں کو ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دروازہ کھلنے پر اس کی حالت دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر علیزہ کا چہرہ بالکل رو رو کر سوج چکا تھا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے جیسے کہ وہ کوئی چڑیل ہو۔ مجھے اس پر ترس آ رہا، اس نے مجھے اپنے گلے لگا لیا اور بولی، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری بخشش کر دیں۔ ایسے مت بولو علیزہ، اللہ تعالیٰ اس ماں کی بخشش خود ہی کر دیتے ہیں جس کے بچے دنیا میں آنے سے پہلے چل بسیں یا پھر بہت کم عمر میں اس کا ساتھ چھوڑ دیں، اور جنت میں وہ بچے پھول کی صورت میں تمہارا استقبال کریں گے۔ میں نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی بھی ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ان بچوں کی خاطر ہی مجھے معاف کر دیں تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر علیزہ روتے روتے بے حال ہو گئی تھی۔ بچوں کے کفن دفن کا انتظام ہو گیا ہے، وہ بیچارے تھے ہی کتنے سے، بس ان کے جنازے بہت بھاری ہوں گے، پتہ نہیں ہم انہیں کیسے دفنا پائیں گے۔ ڈاکٹر علیزہ کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، تبھی میری نظر اس کے کمرے میں موجود ایک چیز پر پڑی تھی۔ میں حیران ہو گئی، وہ تو کالک کا ایک ڈبہ تھا جس میں بہت ساری کالک بھری ہوئی تھی۔ یہ کیا ہے علیزہ؟ میں نے علیزہ سے سوال کیا تو وہ حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ او یہ ڈاکٹر علیزہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے کالک کے ڈبے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی اور جذباتی انداز میں وہ کالک اپنے چہرے پر ملنے لگی تھی۔ اسے ایسا کرتے دیکھ میں حیران ہو گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے کالک کا وہ ڈبہ چھیننے کی کوشش کی، مگر وہ بہت جذباتی تھی، چیخ رہی تھی۔ مجھے ایسا کرنے دو، یہی میری اوقات ہے، میری اصلیت ہے، میرا دل کالا ہے تو میرے چہرے کو بھی کالا ہونا چاہیے۔ میں ڈاکٹر علیزہ کو روکتی رہ گئی، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی، اپنے چہرے پر کالک مل دی تھی۔ وہ کالک مجھے بہت پریشان کر رہی تھی، اس پر دکھ ہو رہا تھا، کہاں وہ سجی سوری رہنے والی لڑکی اور کہاں اپنے چہرے پر کالک ملتی لڑکی۔ اسے دیکھ کر اب تو ڈر لگ رہا تھا، بال بھی کھلے ہوئے تھے، سفید کپڑوں پر کالک گرا ہوا تھا، یہ سب بہت دل دکھا دینے والا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی میری طرف دیکھ کر روئے جا رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر کالک میں مکس ہو رہے تھے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر علیزہ کا شوہر اندر داخل ہوا تو علیزہ کی حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا لیا ہے علیزہ؟ ہوش میں آؤ، بچوں کا جنازہ لے کر جا رہے ہیں، انہیں آخری بار آ کر دیکھ لو۔ بچوں سے مجھے یاد آیا کہ میں نے بھی ڈاکٹر علیزہ کے بچوں کو غور سے نہیں دیکھا، بلکہ ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی ان کی۔ جب سے میں نے ان بچوں کے بارے میں سنا تھا، بس تب سے میں بے چین سی ہو گئی تھی، دل میں تجسس تھا کہ آخر ڈاکٹر علیزہ ہمیں ان سے ملنے کیوں نہیں دیتی، دنیا کو کیوں نہیں دکھاتی۔ مگر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ آج اس کے بچے ہی اس دنیا سے چلے گئے، اب میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں دیکھوں، کیونکہ ڈاکٹر علیزہ نے آج سے پہلے کسی کو اپنے بچے دیکھنے نہیں دیے تھے۔ بات بڑی عجیب سی تھی۔ جنازہ تو دیکھنے دو گی نا؟ میں نے ڈاکٹر علیزہ سے پوچھا۔ تم دیکھ لینا، لیکن کسی اور کو دیکھنے نہیں دوں گی، ورنہ یہ دنیا ساری زندگی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یہ لوگ نہیں چھوڑے گی، یہ لوگ مجھے تانے دے دے کر مار ڈالیں گے۔ علیزہ تم اپنی حالت پہلے خود تو سنبھالو، لوگ تم پر کیا ہی بات کریں گے، تم نے تو اپنا حال لوگوں کی باتوں کے خوف سے ہی بگاڑ لیا ہے۔ لوگ تو پوری دنیا کے سامنے ڈر جاتے ہیں، کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دیتے، مگر تمہارے ذہن میں ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ تم خود کو وقت سے پہلے ہی مار دو گی۔ میں نے ڈاکٹر علیزہ سے یہی باتیں کی تھیں، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، کسی بات پر دھیان نہ دے رہی تھی وہ۔ تبھی بس بچوں کی تدفین کا وقت ہو گیا، مگر جب میری نظر اس کے بچوں پر پڑی تو میرا تو جیسے دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ سوچا نہیں تھا کہ ڈاکٹر علیزہ کا خوف اتنا یقینی نکلے گا۔ ان بچوں کو دیکھ کر تو
واقعی کوئی عام انسان ڈر ہی جائے۔ چہرے پر کالے کالے دھبے تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے یہ گڑھے ہوں۔ ڈاکٹر الیسے نے ان ننھے منھے کفن میں لپٹے وجود کو ایک بار پھر اپنے گرد لپٹا کیا۔ میرے بچوں، مجھے معاف کر دینا۔ تمہاری ماں نے جو گناہ کیا اس کی سزا تمہیں بھگتنا پڑی، اور پھر تمہاری ماں نے اپنے گناہ کو تسلیم بھی نہیں کیا، وہ بس گناہ پہ گناہ کرتی چلی گئی۔ ڈاکٹر الیسے نے اپنے بچوں کو آخری بار الوداع کیا اور پھر واپس اپنے کمرے میں جا کر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی تو حالت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کرتی۔ تبھی مجھے ڈاکٹر الیسے کے شوہر نے جو حقیقت بتائی وہ سن کر میرا دل کانپ گیا تھا۔ اس نے جو بات بتائی تھی وہ واقعی میں پریشان کن ہی تھی، اور اس حساب سے تو ڈاکٹر الیسے بھی بے قصور نہ تھی۔ مجھے ان کے شوہر نے بتایا کہ ڈاکٹر الیسے اکثر ہی اپنے کلینک میں آنے والے بچوں کا مذاق اڑاتی تھی، لیکن ایک دن ایک ایسی عورت آئی جس کا بچہ پیدائشی نقص کی وجہ سے اپنی منہ سے رال ٹپکا رہا تھا۔ بچے کو دیکھ کر ڈاکٹر الیسے نے کرہت بھرے انداز میں اسے وہاں سے نکل جانے کو کہا تھا۔ بچے کی ماں روتی رہی، بولی کہ میں آپ کے پاس اپنے بچے کو چیک کروانے آئی ہوں، مگر ڈاکٹر الیسے کے سر پر نہ جانے کون سی دھن سوار تھی۔ اس نے ان بچوں کو وہاں سے دھتکار کر باہر بھیج دیا، کہا کہ میں ایسے گندے اور میلے بچوں کو چیک نہیں کرتی، پتہ نہیں تمہاری ماں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ تم ایسے پیدا ہوئے ہو۔ اس نے بچے کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی۔ عورت کی آنکھوں سے بس 3-4 آنسو ٹپکے۔ اس نے کوئی بات نہیں کی تھی، مگر شاید عرش تک اس کی آہ ضرور گئی تھی کہ میری بیوی کو بھی اسی کی سزا ملی۔ میری بیوی کچھ عرصے کے بعد امید سے ہو گئی، اور ہم نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میری بیوی کا خیال تھا کہ وہ سب کو سرپرائز دے گی، کیونکہ 5 سال سے ہمارے بچے نہیں ہو رہے تھے، مگر جب اللہ نے ان بچوں کی صورت ہمیں دکھائی تو دیکھ کر ہمارے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ہمارے بیٹے نہ صرف شکل کے اب نارمل تھے، بلکہ بہت ممکن تھا کہ ہمارے بچوں کی زندگی بھی کم ہی ہوتی۔ ہم نے تو اس بارے میں نہیں سوچا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ مگر الیسے نے ایک اور بڑی غلطی یہ کی کہ ان بچوں کو اپنے پاس رکھنے کی بجائے انہیں مزار پر رکھوا دیا۔ بولی کہ میں اس شکل کے ساتھ ان بچوں کو کیسے قبول کروں۔ بس اللہ نے ان بچوں کو بھی ہم سے چھین لیا، کیونکہ ہم انہیں لوگوں کے سامنے قبول نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے دونوں گناہوں کی سزا دے دی۔ پتہ نہیں ہم دوبارہ ماں باپ بن بھی سکیں گے یا نہیں۔ ان دونوں کی دکھ بھری کہانی سن کر میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ کبھی کسی کا بھول کر بھی مذاق نہیں اڑاؤں گی۔ کیا پتہ ہمارا کون سا گناہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے دے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔